تجارت کا سامان۔ تجارت مختلف عصور اور زمانوں میں انسانوں کے مابین منافع کے حصول کا ذریعہ رہی ہے۔ اسلام نے تجارت کے سامان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تجارت کا سامان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو منافع کی نیت سے خرید و فروخت کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے گاڑیاں، سلے ہوئے اور ان سلے کپڑے، لوہا اور لکڑی وغیرہ، یعنی ہر وہ چیز جو تجارت کی غرض سے بنائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم خرچ کیا کرو ان پاک اموال میں سے جو تم کھاتے ہو۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے محمد، ان کے اموال میں سے صدقہ لو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے تیار کیا گیا ہو، اور وہ یہ کہ اس میں منافع اور کمائی کا مقصد اور ارادہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی آدمی نے پہلے تجارت کی نیت کی، پھر وہ نیت تبدیل کر کے اس سامان کو ذاتی استعمال میں لے آیا تو سال ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس نے دوبارہ تجارت کی نیت کر لی تو سال کے دنوں کا شمار نئے سرے سے کیا جائے گا، یعنی اس کی نیت کے وقت سے سال شروع ہوگا۔ لیکن اگر اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تجارت کی نیت ترک کی تو پھر اس کا یہ حیلہ نہیں چلے گا اور سال برقرار رہے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے اخراج کی کیفیت۔ جب سال گزر جائے تو جو سامان بیچنے کے لیے خریدا تھا اس کی بازار میں اس وقت کی قیمت کے مطابق قیمت لگائی جائے گی، تو پھر فقیر اور غریب کی ضروریات کے مطابق اس میں سے یا اس کی قیمت میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تجارت کے اموال میں سے رأس المال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وہ مال جس کے ذریعے منافع کے حصول کے لیے تجارت یا خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ البتہ وہ اموال یا وہ چیزیں جن میں سامان کو محفوظ کیا جاتا ہے میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے الماریاں، فریج اور گاڑیاں جن میں سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ آلات جن کے ذریعے سامان کو اٹھایا جاتا ہے وغیرہ۔ پورا سال ابتدا سے انتہا تک نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے مالک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تاجر تجارت کی سامان کی زکوٰۃ کیسے شمار کرے گا؟ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے قیمت لگائے گا۔ جو نقدی اس کے پاس ہے، چاہے اس کو تجارت میں استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ جو اس نے لوگوں سے قرض لینا ہے اس کو بھی ساتھ جمع کر دے گا۔ جو اس نے قرض دینا ہے اس کو اس سارے مجموعے میں سے نفی کر دے گا۔ جو باقی رہ جائے گا اس میں سے 100 روپے پر 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ تجارت کی زکوٰۃ کے حساب کے لیے زکوٰۃ واجب ہونے والے دن موجودات یعنی موجودہ چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور نفع اور نقصان کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا۔ ڈھانپنے اور اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کو اگر بیچنے کی غرض سے نہ خریدا گیا ہو تو اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، اور اگر ان کی قیمت لگانے سے تجارت کے سامان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہو تو پھر ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ خاص قسم کے بیگ جن کی علیحدہ قیمت لگائی ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت میں بڑھوتری نہ آئی تو پھر قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہونے والے کاغذ وغیرہ، اور سامان کی قیمت ایسی لگائی جائے گی جو ہر تاجر کے لیے قابل قبول ہو، اور وہ سارا سامان خریدے یا آدھا، اور اس قیمت سے سال کے آخر میں وہ سامان خریدا جا سکتا ہو، یعنی مناسب قیمت لگائی جائے گی۔ بیچنے والی اور بازاری قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ اور اگر قیمتیں تبدیل ہو جائیں، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے والے دن قیمت کم ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی والے دن قیمت بڑھ جائے تو زکوٰۃ واجب ہونے والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے سامان کی زکوٰۃ قبضہ سے پہلے مالک پر واجب ہوتی ہے، اور خریدے ہوئے سامان پر قبضہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شرط اور وصف پائی جائے جو سامان کی خرید و فروخت کے وقت لگائی گئی تھی۔ مثال کے طور پر اگر خرید و فروخت کے وقت یہ شرط لگائی گئی کہ بیچنے والا اپنی بندرگاہ پر سامان اس کے حوالے کر دے گا
تو اس صورت میں سامان کو کشتی یا بحری جہاز کے حوالے کرتے ہی خریدنے والا اس کا مالک بن جائے گا۔ اور اگر خرید و فروخت اس بنیاد پر کی گئی کہ بیچنے والا خریدنے والے کی بندرگاہ پر سامان اس کے حوالے کرے گا، تو پھر خریدنے والا اس سامان کا مالک اس وقت بنے گا جب یہ سامان اس کی بندرگاہ پر پہنچ جائے گا۔ اگر تجارت کا سامان مختلف قسم کی کرنسیوں پر مشتمل ہو، یا سونا یا چاندی، تو اس کی قیمت اس کرنسی سے لگائی جائے گی جس کے ذریعے سے تاجر نے تجارت کے سامان کی قیمت لگائی تھی، اور کرنسی کی اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جس دن زکوٰۃ واجب ہوئی تھی۔ تجارت کا وہ سامان جس کی قیمت مشتری یعنی خریدار ادا کر چکا ہو، لیکن وہ سامان ابھی تک بیچنے والے کے قبضے میں ہو، تو ان ادا شدہ پیسوں کی زکوٰۃ مشتری پر نہیں بلکہ بائع پر واجب ہوگی۔ وہ خام مواد جو کسی چیز کے بنانے کے لیے استعمال ہو، جیسے لوہا گاڑیوں کے بنانے میں اور تیل صابن کے بنانے میں شامل ہوتا ہے، ان میں زکوٰۃ واجب ہے، اس قیمت کے اعتبار سے جس کے ذریعے اس کو سال کے آخر میں خریدا جا سکتا ہو۔ اور اسی اصول کے مطابق ان حیوانات، دانوں اور نباتات کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی جو کسی چیز کے بنانے میں شامل ہوں۔ وہ مواد جو کسی چیز کے بنانے میں تو شامل نہ ہوں لیکن بنانے کے لیے کارآمد اور معاون ضرور ہوں، جیسے لکڑیاں مختلف چیزوں کے بنانے کے لیے، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس سامان کی زکوٰۃ جو ابھی تک نہ بنایا گیا ہو اور وہ سامان جس کی بناوٹ ابھی تک نہ ہوئی ہو، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور سال گزرتے ہی وہ جس حالت میں ہوگا اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر تجارت کے سامان کے ساتھ زکوٰۃ کے وجوب کی کوئی اور چیز ملا دی گئی، جیسے کھیتی، تو سامان کو تجارت کا سامان سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حصوں کی زکوٰۃ۔ مشترکہ فیکٹری یا کارخانے میں برابری کے وہ اجزاء یا حصے جو شرکاء کے ہوتے ہیں کو حصے کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مشترکہ فیکٹری یا کارخانہ ہے جس کا بنیادی سرمایہ $3 ملین ہے، اور یہ بنیادی سرمایہ فیکٹری کی افتتاح کے وقت 10,000 اجزاء پر مشتمل تھا، اور ہر جز $300 تھا، اور یہ ایک جز ایک حصہ ہے، اور ان حصوں کا مالک فیکٹری میں اپنے حصوں کے اعتبار سے شریک ہے۔ اگر فیکٹری کے چارٹر میں یہ لکھا گیا ہو کہ فیکٹری کے منتظمین سارے لوگوں کے حصوں کی زکوٰۃ مشترکہ طور پر ادا کریں گے، یا پھر فیکٹری کے منتظمین ہی ادا کریں گے، تو اس صورت میں منتظمین ادا کریں گے جب حصے کا مالک زکوٰۃ ادا کرنے کا اختیار ان کو دے دے۔ اگر کوئی کمپنی خود ہی اپنے ممبرز امپلائیز کی زکوٰۃ نکالے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کس طرح؟ اس حوالے سے معتمر اسلامی کے ذیلی ادارے مجمع الفقہ نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جانوروں کی زکوٰۃ کا اصول سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ تمام افراد، ملازم، کسٹمرز کو ایک فرد تصور کرتے ہوئے متعلقہ کمپنی زکوٰۃ نکالے گی۔ یوں مجموعی مالیت میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعض فقہاء نے اس مسئلے کا حکم عام رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ شراکت داروں کے تمام اموال ایک ہی فرد کی ملکیت تصور کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی، بشرطے کہ یہ جملہ اموال نصاب زکوٰۃ کو پہنچتے ہوں۔ البتہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ کمپنیوں کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار میں خلطہ یعنی باہمی تمام شراکت داروں کی مجموعی املاک کو ایک تصور کر کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر شریک کے حصے علیحدہ کیے جائیں گے۔ ہر ایک کے حصے کا الگ الگ اعتبار ہوگا۔ جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، تو اس میں سے کمپنی شریک زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ نہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مجمع البحوث الاسلامیہ نے اپنی دوسری کانفرنس میں جمہور کی رائے کو معیار بناتے ہوئے درج ذیل فیصلے کیے ہیں۔ وہ کمپنیاں، ادارے جس میں لوگ حصے دار ہوں تو مذکورہ بالا زکوٰۃ کے احکامات
زکوٰۃ کا حکم تمام حصہ داروں کے مجموعی منافع پر نہیں لاگو ہوگا، بلکہ ہر شریک شراکت دار حصہ دار کا الگ اعتبار کر کے اس کی ملکیت میں آنے والی مالیت اور منافع پر زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ اس کی مقدار نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہو۔ اور ایسی صورتحال میں کہ جب کمپنی ہر حصہ دار کی الگ الگ زکوٰۃ نکالے تو کمپنی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ شراکت دار یا حصہ دار کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس کی ملکیت میں سے اموال جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کو علیحدہ کر کے زکوٰۃ کا حساب کرے گی، جیسے وقف شیئرز، وہ شیئرز جو حصہ دار نے کسی رفاہی ادارے کے لیے وقف کیے ہوں، اور وہ اموال جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جیسے گھر، دفتر، فرنیچر، گاڑی وغیرہ، اور ضرورت زندگی کی دوسری اشیاء۔ اور اگر کمپنی خود سے اپنے حصہ داروں یا شیئر ہولڈرز کے زکوٰۃ نہ نکالے تو یہ خود شیئر ہولڈرز پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ درج ذیل طریقے کے مطابق نکالیں۔ اگر کاشتکاری کے شیئرز ہیں تو پھر ان شیئرز پر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو زراعت کی پیداوار اور پھلوں پر ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ایسے ہی ان شیئرز کی بھی نکالی جائے گی۔ اور اگر تجارتی شیئرز ہیں تو اس صورت میں اصل مال تجارت اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کی مجموعی مالیت پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دونوں کی مجموعی مالیت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ البتہ وجوب زکوٰۃ واجب ہوتے وقت ان شیئرز کی مارکیٹ میں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر صنعتی کمپنیوں کے شیئرز ہیں تو پھر منافع پر زکوٰۃ ہوگی، ساز و سامان اور عمارتوں وغیرہ پر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شیئر ہولڈر اپنے شیئرز حصص دوران سال کے درمیان فروخت کرتا ہے تو جب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو حصص کی قیمت بھی ساتھ ملائے گا، زکوٰۃ نکالتے ہوئے، اور ان کا حصص کا خریدار بھی مذکورہ طریقے کے مطابق زکوٰۃ دے گا۔ مال کی وہ قسمیں جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے دریا سے نکلی چیزوں پر، جیسے موتی، مرجان یعنی چھوٹے موتی، اور مچھلی، ہاں اس وقت ان پر زکوٰۃ واجب ہے جب یہ تجارت کا سامان بن جائیں۔ وہ سامان جن کو کرائے پر دینے کے لیے تیار کیا گیا ہو یا بنایا گیا ہو، جیسے زمینیں اور گاڑیاں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان کے ذریعے حاصل کیے گئے کرائے کی رقم پر زکوٰۃ ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ جن چیزوں کو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے گاڑی، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور گھر،